السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہمارے چینل دعوت اسلام میں سیرت الانبیاء قدم با قدم کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے پیدائش کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا ذکر تفاسیر میں اور حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے وہ حضرت شیث علیہ السلام ہے۔ حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حد درجے غمزدہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا، آپ نے اس کا نام شیث رکھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، تفاسیر میں ذکر ملتا ہے۔ شیث علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بلکہ آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے تھے۔ آپ حابیل کی شہادت کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے۔ آپ کے زمانے میں لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو قابیل کی اولاد کا پیروکار تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے: سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا من پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھی آپ کی نصیحتیں جو حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی۔ یہ معارج النبوت میں ملتی ہیں یہ باتیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ پر 50 صحیفے اترے تھے۔ جب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ آپ کی عمر 912 سال تھی۔ شیث علیہ السلام کا ذکر تفاسیر و احادیث کی کتابوں میں بس اتنا ہی ملتا ہے۔ شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت حابیل کے وفات کے 500 سال کے بعد عطا فرمائے تھے تاکہ حابیل کی موت کا غم کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انبیاء کرام علیہم السلام جیسی جلیل القدر ہستیوں کے طفیل ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو اور سیرت الانبیاء قدم با قدم سلسلے کے مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔